10 محرم الحرام کے روزے کی حقیقت اور اہمیت کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اب اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے جو ہیں وہ محرم کے دنوں میں ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ 4 کام ایسے ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی اختیار کرتے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ ذی الحج کے عشرہ ذی الحج کے جو روزے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکھتے ہیں ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختیار کرتے تھے۔ اب 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں ایک متفق علیہ روایت ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آپ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو مدینہ میں چونکہ یہودیوں کے بڑے قبیلے آباد تھے، اور وہاں پر جب مکے میں تو مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ تھا، اور جب مدینہ میں آئے تو یہاں پہ اہل کتاب اور یہودی تھے، تو ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور ان کے معمولات کا علم ہوا کہ یہ اپنی عبادات کیسے کرتے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں، رسوم و رواج ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ اپنے دنوں کو کس طرح مناتے ہیں۔ تو یہاں پر آ کے پھر پتہ چلا مسلمانوں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کو جب اس چیز کا اندازہ ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پتہ لگوایا کہ بھئی یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اور کیوں یہودی اس قدر اس دن کا اہتمام کرتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ دن بڑا ہی ہمارے لیے بابرکت ہے، محترم دن ہے ہمارے لیے، اور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون کی قوم کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، تو ان کو غرق کیا اور قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور آپ کی قوم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو آج ہم بھی اسی یاد کے طور پہ اور شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ تو ہم موسیٰ کے حقدار ہیں، اور ہمارا ان سے زیادہ تعلق ہے، تم تو ان کے دین کو چھوڑ چکے ہو، ان کے دین میں تحریف کر چکے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی آئندہ سے ہر سال 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کریں گے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ معمول بنایا اپنی زندگی کا، اور مسلمانوں کو، مومنین کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 10 محرم الحرام کے روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس دن کو بازاروں میں گھومنے کی بجائے اور دیگر جو خرافات ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور ان میں پڑھنے کی بجائے نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ 10 محرم الحرام کا دن جو ہے وہ مکمل روزے کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔